السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عبدالباسط اور ABN کے سپریم کورٹ کور کرتے ہیں سعید بلوچ صاحب۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں بیرسٹر شعیب رزاق جوائن کر لیں گے، آئینی اور قانونی ماہر ہیں، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کس انتشار کا شکار ہے۔ ایک شعر ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ ایک سادہ سا ایک سوال ہے، ایک آئین کا تقاضا ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، اگر خود بخود تحلیل ہوں تو 60 روز میں، اگر ان کو تحلیل کر دیا جائے تو 90 روز میں انتخابات کروانا ایک آئینی تقاضا ہے، اور پھر ایک انتظامی معاملہ ہے۔ جان بوجھ کر اس کو آئینی اور قانونی بحران کی شکل دی گئی۔ حکومت اور ججز آمنے سامنے ہیں، بلکہ اب ججز بھی آمنے سامنے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ میں عدلیہ کا ایک حصہ، اس نے عدلیہ کے دوسرے حصے کے اوپر شب خون مارا ہے؟ آج کا بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ کو برطرف کرنے کے حوالے سے، ان کو چارج چھوڑنے کے حوالے سے، ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے۔ کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ اس سارے معاملے کا کیا سیاق و سباق ہے؟ الیکشن التوا کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، ممکنہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اس کے علاوہ کیا پاکستان ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس کے کوئی امکانات ہیں؟ ایک تھوڑی سی معاملات وارم اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ آغاز میں بات کریں گے، ذرا کچھ آپ کے سامنے منظرنامہ واضح کرنے کے لیے میں سعید بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا۔ سعید بلوچ صاحب، آپ سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ پہلے میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا بات کر لیں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کیا، لیکن ایک بات بڑی آسان سی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہماری عدلیہ، اب یہ بات اوپنلی کی جا سکتی ہے، وہ تقسیم کا شکار ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے آج اس کے حوالے سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہفتے کے روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، انہی معاملات کو سلجھانے کے لیے اس کی کچھ مندرجات سامنے رکھے، لیکن یہ معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ سعید بلوچ صاحب، پہلے تو آپ ذرا الیکشن التوا کے اس پر آ جائیں۔ حکومت نے یو ٹرن لے لیا، حکومت یہ کہہ رہی تھی، پہلے پروڈیوسر صاحب ذرا نواز شریف صاحب کی گفتگو سنائیں نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا ان ججز کے بارے میں، بینچ کے بارے میں۔ قومی ایشو ہے، بہت بڑا قومی ایشو ہے، اور سپریم کورٹ میں بہت سارے ماشاءاللہ جج ہیں، تو صرف یہ تین کیوں؟ یہ تین لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پاکستان کی تبدیل کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن حکومت نے پھر یہ واضح کر دیا، اجلاس ہوا حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کا، کہ ہم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ یہ انڈیکیشن آ رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے کارروائی کا، لیکن یو ٹرن ہوا آج۔ سعید بلوچ صاحب بتائیں، آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا؟ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب۔ آج جب بینچ عدالت میں آیا تو جو ججز تھے ان کی باڈی لینگویج سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید وہ جو حکومت کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا یا بینچ کے اوپر جو عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، اس پر بینچ کافی غصے میں ہمیں نظر آیا، اور جیسے ہی کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے جو حکومت کی جانب سے 2 روز قبل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا گیا، اور جو حکومتی وکیل تھے ان سے عدالت نے یہ استفسار کیا کہ آپ کی جانب سے عدالتی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور بائیکاٹ کا کہا گیا ہے۔ جو نیشنل میڈیا ہے پاکستان کا، الیکٹرانک میڈیا ہو، پریس ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کے اوپر یہ تمام خبریں 2 روز سے چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ایک اکاؤنٹ تھا، اس پر جو ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس کا بھی جو سکرین شاٹ تھا وہ جو وکلاء وہاں پہ موجود تھے ان کو فراہم کیا، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ پہلے اپنی جو سیاسی قائدین ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے ایک ڈیکلیریشن لے کے آئیں کہ آپ کو اس بینچ کے اوپر اعتماد ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو سنا جائے گا۔ بصورت دیگر اگر آپ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ یہاں پہ آ کے دلائل بھی دیتے ہیں تو آپ کو نہیں سنا جائے گا، جس پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل تھے اکرم شیخ، وہ روسٹرم پہ آئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر اعتماد ہے،
اسی لیے ہم وکلا یہاں پر موجود ہیں، جس پر جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایسے اعلامیہ جاری کیے گئے ہیں اور اس بینچ کے اوپر کلائنٹ کا تو اعتماد نہیں ہے ہمارے پہ. جی بالکل، کلائنٹ کا اعتماد نہیں ہے اور آپ وکیل یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے بعد عدالت نے جو حکومتی وکلا تھے ان کو روسٹرم سے ہٹا دیا اور کہا گیا کہ آپ اپنی سیاسی جماعتوں سے یہ ڈیکلریشن لے کے آئیں کہ انہیں اس بینچ کے اوپر اعتماد ہے، اس کے بعد آپ کو سنا جائے گا. لیکن کیس کی جب سماعت کا اختتام ہو رہا تھا تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے فاروق ایچ نائک، وہ کسی قسم کا کوئی ڈیکلریشن عدالت کو فراہم نہ کر سکے، جس کے بعد عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے جو تینوں وکلا وہاں پہ موجود تھے ان کو سننے سے انکار کر دیا. سر یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے عرفان قادر صاحب نے پیش ہونا تھا، وہ ان کا سنا ہے کہ کوئی بڑا تلخ قسم کا ایکسچینج ہوا چیف جسٹس کے ساتھ کمرہ عدالت میں. دیکھیں عرفان قادر نے 3 منٹ کا ابتدائی طور پہ کہا تھا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے 15 منٹ کہے، پھر وہ 30 منٹ کا ٹائم عدالت نے ان کو دیا. اور ان کے جب دلائل جاری تھے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو تینوں جج صاحبان ہیں وہ سوال کرنے سے بھی گریز کر رہے تھے. شاید وہ عرفان قادر کے ساتھ کسی قسم کی ایسی کوئی انٹریکشن نہیں چاہتے تھے جس کی بنیاد پہ جو معاملات ہیں وہ کسی دوسری سائڈ پہ جائیں. اور ہم نے یہی جو ہے وہ محسوس کیا کہ شاید تینوں جج صاحبان صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو عرفان قادر کہنا چاہتے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی کسی قسم کی کوئی آبزرویشن، کوئی ریمارکس یا کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہتے جس سے عرفان قادر جس حوالے سے وہ مشہور ہیں کہ ماضی میں جو سابق چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری کی عدالت میں ان کی جانب سے کس طرح کا جو ایک رویہ تھا وہ اختیار کیا گیا تا، تو اس وجہ سے شاید ججز بہت زیادہ محتاط بھی تھے. کوئی ہیر رانجھا کی بات بھی ہوئی ہے انہوں نے تو ایک شعر بھی سنایا تھا بینچز اور ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں اس حوالے سے، اور بنیادی نقطہ وہی تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 1 مارچ کا، وہ 4-3 کا ہے یا 3-2 کا ہے. یہ معاملات پہلے بھی کافی زیادہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس ہو چکے ہیں، لیکن کوئی اہم خاص نقطہ ان کی. اچھا سعید بلوچ صاحب یہ بتائیں مجھے، آپ نے جمعے کے روز بھی ہیئرنگ دیکھی، یہ جب 3 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا، آج بھی آپ نے دیکھی، اب فیصلہ محفوظ ہو گیا، آپ نے تمام آرگومنٹ سنے ہیں، آپ نے ریمارکس سنے ہیں، وہاں پر جو ڈاکیومنٹس رکھے گئے، جو بحث ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا کہے گی یا کوئی بس درمیانی راستہ ہوا میں کوئی تحلیل ہو جائے گا یہ معاملہ؟ میرے خیال میں سر اگر اس کو ہم دیکھیں تو شاید سپریم کورٹ جو 30 اپریل کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر شاید عمل درآمد نہ کروا سکے. اس کی بنیادی وجہ آج جب سیکرٹری دفاع عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کی جانب سے ایک بڑا، آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ آؤٹ آف دا سلیبس قسم کا جس طرح سوال ہوتا ہے، یہ سوال تھا کہ جو پاکستان کی ریزرو فورسز ہیں اگر ان کو الیکشن کے دوران جو ڈیوٹی کے یا سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے کیے جائیں تو جو کمیشن ہماری ریگولر فوج ہے وہ اگر آپریشنز میں بھی مصروف ہے تو جو ریزرو فورسز ہیں اس سے کسی طریقے سے کام چلایا جا سکتا ہے. لیکن اس پر بھی پھر سیکرٹری دفاع کی جانب سے ایک یہ سوال عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ ہمیں ان تمام جو ریزرو ہمارے اہلکار ہیں ان کو کال اپ کرنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوگا، پھر اس کے اوپر ہمیں ان کی کچھ تربیت بھی کرنی پڑے گی کیونکہ اس میں کچھ 2 سال سے 3 سال سے 5 سال تک کچھ ایسے ریٹائر اہلکار ہوں گے جو شاید اب سروس میں نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کی تربیت ہے. لیکن آرٹیکل 220 تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے واضح ہے نا، کال آف ڈیوٹی ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان افواج جو ہیں وہ ان کی سروسز ان کو چاہیے تو وہ ان کو بلا سکتے ہیں. جی بالکل، اس حوالے سے ہماری کچھ جو یہ ڈیفنس رپورٹرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہر سال 2 سال بعد ان ریزرو اہلکاروں کو بھی بلا کے ان کی ایک بنیادی جو تربیت یا ٹریننگ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. تو اگر حکومت اس حوالے سے ان کو کسی ڈیوٹی پر ڈپلائی کرنے کی ذمہ داری دیتی ہے تو اس کو سر انجام دینے میں ان کو کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. وزارت دفاع سے ایک پریزنٹیشن کی صورت میں کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ عدالت کی جانب سے منگوائی گئی ہے،
وہ آج شام کو یا کل صبح تک وزارت دفاع کی جانب سے عدالت کو فراہم کر دی جائے گی. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کرے گی کہ 30 اپریل نہیں تو جو بیئرسٹ منیمم ڈیویشن ہے 90 روز کے انتخابات کی, کیونکہ پنجاب میں 14 اپریل کو یہ تاریخ پوری ہو جائے گی, خیبر پختونخوا میں 18 اپریل پر یہ 90 روز پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد مزید کتنا آگے جا سکتے ہیں کہ اس کم سے کم وقت میں حکومت کو بھی اتنے انتظامات کرنے کا موقع مل جائے. اور الیکشن کمیشن وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر ہمیں فنڈز دیے جائیں اور ہمیں سیکیورٹی اہلکار دیے جائیں تو ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں. آج باسط صاحب جو ہیں وہ بڑے خاموش ہیں, زیر لب مسکرا رہے ہیں آپ کی گفتگو سنتے ہوئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس کے ہفتے کے روز, آج انہوں نے خود بتایا عدالت میں. یہ جو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بات چیت سے ذرا یہ جو ڈویژن ہے کچھ 6, 9, 8, 7 whatever, but this division is there, everybody knows کہ 2 like minded groups create ہوئے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں, ایک جن کا رخ جو ہے وہ چیف جسٹس کی طرف اور ایک کا جن کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف ہے. تو یہ معاملہ کس طریقے سے آج انفولڈ ہوا کورٹ میں؟ دیکھیں یہ معاملات بالکل کافی دنوں سے چل رہے ہیں. خاص طور پہ 29 تاریخ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک جو آرڈر تھا وہ بھی سامنے آیا, جوڈیشل آرڈر تھا. پھر اس کے اوپر چیف جسٹس کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا, اور آج پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے وہ جو رجسٹرار کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا, اس کے اوپر ایک خط بھی لکھا گیا. اس خط کی کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوائی گئی, سیکرٹری کابینہ کو بھی بھجوائی گئی اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھجوائی گئی ہے. اور اس میں خط میں تو باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے جو ساکھ ہے اور اس کے وقار کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو واپس بلایا جائے. اس کے علاوہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ عہدہ خالی کر دیں. بالکل, یہ خط میرے سامنے موجود ہے اور اس خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں عشرت علی صاحب کو, رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام یہ خط لکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں اسٹونشڈ ہوں آپ کا سرکولر دیکھ کر جو کہ جاری کیا گیا 31 مارچ 2023 کو. سرکولر جو ہے وہ نگیٹ کرتا ہے, انڈو کرتا ہے, ڈس اوبے کرتا ہے نہ صرف پاکستان کے آئین کو بلکہ 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا, اس کے آرڈرز جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت مقدمات کی سماعت روک دی جائے. اب باسط صاحب اس میں ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, ذرا میں جان کی امان پالوں پہلے, کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے اور کنٹیمپٹ کی تلواریں لٹک رہی ہوتی ہیں. سب جان کی امان پا رہے ہیں, جان کی امان پا رہے ہیں. بہتر ہے خاموش ہی رہیں. یہ توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے. ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ خاموشی میں آج پروگرام گزر جائے ڈیبیٹ ایٹی. باسط صاحب اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ جو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں الیکشنز ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آئین میں درج ایک 90 روز میں انتخابات کی ڈیڈ لائن پر کہیں عمل درآمد نہ ہو جائے. ڈو یو اگری؟ یہی سے تو خرابی پیدا ہو رہی ہے نا کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں کہاں کھڑے ہیں اور قاضی صاحب کہاں کھڑے ہیں. سارا پرابلم یہی ہے, پولیٹیسائزیشن آف جسٹس سے میں کہتا ہوں. تو اگر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ توہین عدالت اور کیا ہوگی. سچی بات تو یہی ہے اور یہی دکھ کی بات ہے میرے نزدیک. کم از کم جہاں تک کہ پورا کیا ہوگا یہ تو ہمیں بلوچ صاحب نے بتا ہی دیا. دیکھیں نا, آج مجھے سمجھ نہیں آئی, کل بھی عدالت لگنا تھی لیکن آج فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. ابھی سیکرٹری ڈیفنس نے سر بمہر ایک خط لکھنا تھا یا جو بھی بتانا تھا چیف جسٹس کو, اس کو پڑھے بغیر فیصلہ تو محفوظ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب فیصلہ ابھی تک ہوا نہیں. وہ خط پڑھیں گے, ان کے آرگومنٹس دیکھیں گے, کل کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں 3 ممبر بینچ کیا فیصلہ کرتے تو کل ہمیں معلوم پڑے گا. بھائی صاحب, میاں صاحب نے لندن سے بیٹھ کے ننی منی خواہش کا اظہار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں الیکشن کا یہ فیصلہ آ گیا
तो 500 रुपए पे डॉलर चला जाएगा। वो ब्लैक मेल कर रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो ब्लैक मेल कर रहे हैं, अवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। दोनों साइड से ब्लैक मेल कर रहे हैं, पीटीआई वाले भी ब्लैक मेल कर रहे हैं, पीडीएम वाले भी ब्लैक मेल कर रहे हैं। और हमारे जस्टिस जो हैं, अब क्या वो कहा तो इलेक्शन मांग रहे हैं जो आइन में लिखा हुआ है। नहीं, उस पे हम बहुत लंबी बहस पहले भी कर चुके हैं, तवील बहस हमारी हो चुकी है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर भी यही समझता हूँ कि इलेक्शंस एक साथ ही होने चाहिए। मैं कम से कम इस हद तक पीडीएम का जो आर्गुमेंट आइन के मुताबिक होना है ना, मेरी आइन के मुताबिक, आइन में ये भी है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ये भी आइन का हिस्सा है। आज ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के पूछ लें कब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, कोई भी कहेगा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सारे के सारे 218(3) के खिलाफ वर्जी है। कॉन्स्टिट्यूशन रियासत से अबव नहीं होता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अहम चीज़ है जिससे रियासत का इंतजाम चलाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आज इलेक्शंस करवा लें मई जून में और फिर कर दें, फिर आइन और फिर अक्टूबर में कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो वो भी कर दीजिए, अगर उसी में खैर है इस रियासत की, क्योंकि इलेक्शंस अगर आज करवा भी लें आप, तो फिर यही मामला दोबारा उठेंगे, अक्टूबर में भी उठेंगे। तो ये कोई खैर की खबर इनसे नहीं निकलेगी, हालांकि आप इलेक्शन सब इकट्ठे करवाएं। बेशक आप जून में करवा दीजिए, मई में करवा ब्रेक लेनी है। और ब्रेक के बाद एक बहुत ही सख्त बात जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं, और वो है कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर प्यूने जज होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या जो कॉल और फेल है गुज़श्ता कुछ अरसे में, जो वो लिखते हैं वो उनके बोलने से मुताबिकत नहीं रखता, जो वो बोलते हैं वो उनके लिखने से मुताबिकत नहीं रखता, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। बहुत ही अहम मामला है, इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला महफूज हो चुका है, इसके हवाले से बात करेंगे, राय जानेंगे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या वो सीनियर प्यूने जज होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि सो मोटो का इख्तियार जो है वो आइन में, कानून में, ज़ाब्ते में तब्दीली से पहले चीफ जस्टिस से वापस ले लिया जाए? क्या ऐसा करना मुमकिन है? और जो उन्होंने ख़त लिखा जिसमें वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदा छोड़ने का कहते हुए नज़र आते हैं, उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की गुजारिश कर रहे हैं, वो ये हुक्म जारी करें कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी आगाज़ उसका किया जाए, क्या ऐसा करना मुमकिन है? जो 2-1 का जजमेंट है 29 मार्च को जारी किया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा का, क्या वो एप्लीकेबल है इस केस के ऊपर जो कि इंतखाबात इल्तवा केस सुन रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल? बैरिस्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। सर ये बताइए, आपने ज़ाहिर है कि पहला सवाल तो हम करेंगे इल्तवा के हवाले से, जो केस इसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है, आपने आर्गूमेंट्स देखे हैं दोनों जानिब से, किस किस्म के दिए गए, अदालत किस किस स्टेज से होती हुई किस किस स्टेज पर पहुंची है? 9 रुकनी बेंच बना, 5 रुकनी बेंच बना, फिर वो 4 रुकनी रह गया, फिर वो भी तहलील हो गया, 3 रुकनी बेंच जुमे के रोज़ बनाया गया, आज उसकी समाअत कंक्लूड हो गई, फैसला महफूज हो गया। आपने इस तमाम प्रोसेस को देखा है, पहले तो आप अपना अंदाज़ा बताइए कि कल हम किस किस्म का जजमेंट एक्सपेक्ट करें? देखें भाई, हुआ ये है कि जिस आपने पहले मेंशन किया कि 9 मेंबर बेंच था, तो इसका मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस पे सो मोटो एक्शन ले रहे थे, तो इस चीज की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने 9 मेंबर बेंच को चुना के इसको 9 मेंबर बेंच इसकी एजुडिकेशन करेगा, इसको केस को सुनेगा। अब वो केस अब 3 मेंबर जज के पास आ गया है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कम इश्यूज में सो मोटो एक्शन जो है वो 3 मेंबर बेंच के पास आता है जब मैटर इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग दी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब आखिरी स्टेज में क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि जब सेक्रेटरीज को कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप आके अपनी सिचुएशन बताएं, कि सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा जी मुल्क में हालात इतने खराब हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन नहीं करा सकते, और फाइनेंस साहब को उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत खराब है, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी आ गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है। अब मैं आपके करीबी दोस्त है, हम आप सब के दोस्त हैं,
وہ آج کل ملک سے باہر ہیں، تو صبح 8:30 بجے میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں ان کو کہا یہ دونوں جو سیکرٹریز ہیں گورنمنٹ کے لوگ ہیں، یہ مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جناب ان دونوں سیکرٹریز کو بلایا گیا کل نوٹس دے کے، اور پھر ایوری ون واز اویئر آف دا فیکٹ وہ سیکرٹریز کہیں گے کیا. انہوں نے کہنا تو یہی تھا، سیکرٹری ڈیفینس نے کہنا تھا جی حالات خراب ہیں، اور سیکرٹری فائنانس نے کہنا تھا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو کہ مدعا کنٹینشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ریز کر رہا تھا. تو ابھی اس میں 2 ایشوز ہیں، سپریم کورٹ کا ان کو بلانا اور ان کا وہ پڑھا لکھا جو رسپانس ہے وہ دینا. وہ مجھے وہ تھوڑا سا اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ججمنٹ آف ویری کنوینئنس، اور سپریم کورٹ اس میں ایڈجوڈیکیشن کے ساتھ ساتھ میڈیشن بھی کر رہی ہے. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دیکھیں. اگر قانون اور آئین کی بات کی جائے تو 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. گورنمنٹ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کر سکے. صحیح. الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے الیکشن کنڈکٹ کرنا. سپریم کورٹ یہ آرڈر کر سکتی ہے گورنمنٹ کو کہ الیکشن کمیشن کو آپ اکوپمنٹ دیں، ان کی لاجسٹیکل سپورٹ دیں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں اور ان کو کہیں بھی الیکشن کرائیں. یہ تو سادی انٹرپریٹیشن ہے آئین کی. لیکن جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیکرٹریز کو بھی بلا رہے ہیں، ان کی بات بھی سن رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں، تو مجھے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ کوئی ججمنٹ ایسی ہوگی کہ جس میں بیلنسنگ ایکٹ ہوگا. بیلنسنگ ایکٹ ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے. سپریم کورٹ میں اس چیز کی بھی ٹینشن تھوڑی بہت تھی، شاید میری ہمبل سبمیشن میں ہے کہ یہ 9 ممبر بینچ کم ہو کے 3 ممبر بینچ ہو گیا ہے. سو موٹو ایکشن بھی تھا تو سپریم کورٹ تھوڑی بہت ہی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی. بیلنسنگ ایکٹ کیا ہو سکتا ہے رزاق صاحب؟ واٹ از مینڈ بائی بیلنسنگ ایکٹ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ الیکشن کرا دیں، اکتوبر میں اکٹھے ہی الیکشن کرا دیں. اور تو یہ بیلنسنگ ایکٹ تو نہ ہوا، یہ تو پی ڈی ایم کی پوزیشن ہو گئی. بالکل. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر کل آپ نے بلایا سیکرٹریز کو، میرے خیال میں میری بڑی ہمبل سے سبمیشن ہے، they were not relevant. آپ نے ان کو کیوں بلایا؟ آپ نے آج ڈیفینس سیکرٹری نے کیوں کہا جی مجھے کل تک کی مہلت دیں؟ شاید سہارا لے رہا ہے الیکشن کمیشن، شاید اس بنیاد پہ کہ ذرا سن لیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں کیونکہ نہیں تعاون کر رہے تو اس وجہ سے ہم نہیں کروا سکتے. دیکھیں نا، وجہ یہ ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے آئین کے تحت فیصلہ کرنا ہے. آئین کے تحت فیصلہ یہ تھا، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، آپ نے الیکشن 90 دن میں کرنا ہے. ریسپانسبلٹی لائز ود الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور گورنمنٹ کی کوئی مجال نہیں ہے، اسٹیٹ کی کوئی مجال نہیں ہے کہ الیکشن کو ٹال سکے. ایٹ لیسٹ قانون اور آئین کی منشا یہی ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں. تو پھر بینچ کو بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر قانونی اور آئینی اعتبار سے فیصلے ہونے چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں، تو پھر اس بینچ کو فیصلہ دے دینا چاہیے کہ جی الیکشن کروائیں آپ. میرے بھائی میں کسی اور ٹی وی چینل پہ بھی بیٹھا تو میں نے کہا جی ان کو مطلب بڑا ایک شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی جی الیکشن کرائیں ڈائریکٹ گورنمنٹ کو کہیں. 190 کے تحت وہ جو بات کر رہے ہیں لوگ کہ جی وہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یا جوڈیشل اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر آتی ہے، اس میں تو کھلے عام سیاست ہو رہی ہے نا. دیکھیں بیرسٹر صاحب، کھلے عام سیاست ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کو بھی شٹ اپ کال دینی ہے نا. اگر آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لوگوں کو یہ کہنا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے، مجھے جو فیل ہو رہا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ جو 3 ممبر بینچ ہے نا، یہ 3 ممبر بینچ اگر 5 کا ہوتا فل کورٹ لگ نہیں سکتی. فل کورٹ کا بھی مینڈیٹ، بہت سارے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں فل کورٹ کا یہ بھی لکھا ہوگا کہ جی فل کورٹ کے علاوہ بن سکتی ہے. صحیح. لیکن ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ 9 ممبر بینچ جو ہے وہ ریڈیوس ہو کے 3 ممبر بینچ پہ آ گیا. تو سپریم کورٹ کو اگر واقعی سپریم کورٹ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے جو کہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے، جو کنڈکٹ سے لگ رہا ہے،
تو پھر اس میں آگے پیچھے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سا آرڈر ہے کہ جی الیکشن کرائیں, الیکشن کمیشن کو کہیں کہ جی ہم آپ کا مینڈیٹ آپ سے نہیں چھین رہے, آپ کی اتھارٹی پہ کوئی قدغن نہیں لگا رہے, آپ کی اتھارٹی ہے, آپ الیکشن کرائیں. اور گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں to provide them with گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نہیں مانیں گے. وہ جس قسم کی وائبز آ رہی ہیں, وہ اجلاس ہوا اتحادی جماعتوں کا لندن سے, میاں صاحب نے کہہ دیا کہ یہ 3 ججز کا فیصلہ نہیں مانیں گے. میں آپ کو عمران خان صاحب کا ٹویٹ اور پھر اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے جو کوٹ ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں, پھر مجھے اس پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں سر, تو جی آپ کی بات کاٹ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے. It should not be a concern for Supreme Court. سمپل, اگر وہ نہیں مانتے نہ مانے, آپ نے آرڈر دینا آئین اور قانون کے مطابق. قانونی اپنے رزاق صاحب قانونی مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ تم بھی کرپٹ. ایک سوال اسی زمین میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے, جو آج پرائم منسٹر نے کہا ہے اپنے ایم این ایس کو, کہا آپ اسلام آباد میں ہی رہیں, کل ہم اجلاس بلا سکتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے اگر کوئی ججمنٹ ان کے خلاف آ کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی ہو رہا ہے. اب وہ بھی ہو رہا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو کیا کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں آپ؟ میں انہوں نے جو ایون قانون پاس کیا ہے میں اس کو بھی ایگری نہیں کرتا. اس کو جوڈیشل ریویو پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. سو موٹو ایکشن پہ انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ 184 کنسٹیٹیوشن پروویژن ہے, اس کو عام لیجسلیشن کے ذریعے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو کابینہ کا اجلاس ہو یا کل پارلیمنٹ بلا لیں, پارلیمنٹ کابینہ کین ناٹ اسٹاپ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کو آپ نے, لیکن یہاں تو اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں تم بھی کرپٹ, تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ. یہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کا نیٹ ورک ہے جو اب ہونا نہیں ہے. تم تو ڈوب رہے ہو, نئے سہولت کاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے. ڈائریکٹ اٹیک کر رہی ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو. میرے بھائی, تو سپریم کورٹ از فلی آتھرائزڈ, سپریم کورٹ از فلی equipped بائی دا کنسٹیٹیوشن ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. پہلے تو ججمنٹ دیں, پھر ان کو پکڑیں. یا وجہ یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ یہ میڈیشن نہ کریں. سپریم کورٹ از ناٹ دیئر ٹو میڈیٹ بٹوین دا پارٹی. Supreme Court is there to decide the matter in accordance with law, in accordance with constitution. اور constitution کیا کہتا ہے, اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے, آپ 90 دن میں الیکشن کریں. اس ملک میں دہشت گردی 25 سالوں سے ہو رہی ہے, الیکشن نہیں ہو رہے تھے. یہ تو باتیں جو آج ڈیفینس سیکرٹری نے باتیں کی ہیں, اٹ از اٹر امبیرسمنٹ. صحیح. کوئکلی, جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے جس میں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے سرکولر جاری کر دیا, اس سرکولر کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 15 مارچ کو ایک ججمنٹ ریزرو ہوا تھا. میں لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں, بیرسٹر صاحب آپ کے علم میں ہے یہ سارا کچھ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس قاضی فائزیسا کیا وہ سینئر پیونی جج ہوتے ہوئے رہتے ہوئے چیف جسٹس کے اختیارات بھی خود استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ Not at all, sir. Qazi Faizi sir, with all due respect to everyone, he is a very intelligent judge. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ سو موٹو ایکشن خود لے رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے, دوسری طرف آپ سو موٹو ایکشن لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ نے کاروائیاں بند کر دی, جو سو موٹو ایکشن ہے ان کو ختم کر دیں. تو ایک تو ابھی تک اسٹیبلش قانون کیا ہے کہ سو موٹو ایکشن لائز ود چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس ایک میٹر کو آلریڈی ایڈریس کر رہے ہیں. یہ تو بیسک پروسیجر ہے نا, ایک میٹر کو ایڈریس کر رہے ہیں. دا میٹر از پینڈنگ بیفور سپریم کورٹ آف پاکستان, بیفور ایک کمپیٹنٹ بینچ, اور وہ سینئر بینچ. اس کو جونیئر بینچ یہ ڈکٹیٹ کبھی نہیں کر سکتا کہ آپ اس میٹر کو آگے نہیں لے کے چل سکتے, آپ ان معاملات کو آگے نہیں لے کے چل سکتے. اور وہ میٹر ان کے سامنے یہ نہیں تھا, ان کے سامنے حافظ قرآن والا معاملہ تھا. ایبسولوٹلی. تو ہو یہ رہا ہے کہ مطلب کھینچتانی تو ہو رہی ہے, مطلب there is a serious and very dangerous division between Supreme Court judges. لیکن that does not mean کہ آپ in accordance with قانون, in accordance with constitution. نہیں تو جو لیٹر لکھا ہے قاضی صاحب نے رجسٹرار کو, is that okay from the legal point of view? دیکھیں, پیونی جج صاحب رجسٹرار کو تو لیٹر لکھ سکتے ہیں, لیکن ایک اور بھی پوائنٹ یہ ہوتا ہے, رجسٹرار از اونلی اکاؤنٹیبل ٹو چیف جسٹس. وہ ان کے آفس کا حصہ ہے.
اچھا یہ جو بحث ہے بیرسٹر صاحب کہ 3 رکنی بینچ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، جس نے سو موٹو سنتے ہوئے اس میں ایک اور سو موٹو لے لیا، معاملہ کچھ اور تھا، فیصلہ کسی اور معاملے پر دے دیا، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو ججمنٹ ہے وہ پاس آن کیا جائے، سرکولر واپس کیا جائے، وڈرا کیا جائے، چیف جسٹس کو بھی بتایا جائے کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے، سماعت روک دی جائے، ادر دین دا فیکٹ کہ یہ 3 رکنی کا تھا اور وہاں پر پریسیڈنٹ 5 رکنی بینچ کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس ہے یہ اختیار۔ لیگلی ہمیں یہ بتائیے کہ آئین کا آرٹیکل 184(3) یا پھر کوئی قانون یا پھر سپریم کورٹ کے ضابطے، ان کو کوئی جج اپنی ججمنٹ کے ذریعے سسپینڈ کر سکتا ہے کہ معطل کر دیں جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ نہ کیا جائے؟ یہ بڑا مطلب دیکھیں نا، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایک competent bench has been authorized by the Chief Justice, by the rules, by the Constitution to conduct proceedings. ایک چھوٹا bench, second bench number 1, that is a bench number 2. bench number 2 سو موٹو ایکشن لے کے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ bench number 1 کی proceedings روک دیں. This is not acceptable. This is not doable in the Constitution. In even سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں 1980 کے اس کے مطابق نہیں ہے. تو جان کے امان پاؤں تو میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ جوڈیشل کو ہو رہا ہے مطلب اگینسٹ دی چیف جسٹس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں اٹ ہیز اسٹرائکنگ سملیرٹی، میں بھی ذرا جان کی امان پا کے بات کر رہا ہوں. اٹ ہیز اسٹرائکنگ سملیرٹیز آف 1997 کو ارشاد حسن والی. اٹ ہیز اسٹرائکنگ سملیرٹی، لیکن وجہ یہ ہو رہی ہے کسی نہ کسی جگہ سینٹی پریویل کرے تو تاکہ یہ چیزیں ختم نہ ہو. دیکھیں اس میں وجہ یہ ہو رہی ہے ابھی آپ کا جوڈیشل پورا سسٹم صرف پولیٹکس کے لانڈری کو دھونے پہ لگا ہوا ہے، اور اس میں میرا آپ کا انٹرسٹ جو سب سے زیادہ ہے اس پہ قدغن لگ چکی ہے، اس پہ کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ایک بات تو عدلیہ کو کرنی ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈیسیژنز کے لیے اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. لیٹ دیز پیپل ڈیسائڈ دا میٹر ان پارلیمنٹ so that you can take care of your institution. Everyone is directly affected by Supreme Court of Pakistan. اور صحیح یہ کتنا ہیلپ فل ہوتا اگر صدر محترم جو ہیں وہ اس بل پہ سائن کر کے واپس بھجوا دیتے، سو موٹو والا جو پاس ہوا ہے وہ کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے اس وقت، یا وہ فردر کمپلیکیٹ کر سکتا تھا یہ سارے. صدر تو ایڈوائزری ہے، اس کی اوقات ہی ایڈوائزری ہوتی ہے، وہ ویسے کھینچ تان کے وہ مطلب زیادہ کمپلیکیشن کر دیتے ہیں. مطلب صدر از آلویز ایٹ دی بیہسٹ آف دا پرائم منسٹر. ایڈوائزری رول ہے، انہوں نے 10 دن سے اوپر وہ اس چیز کو روک نہیں سکتے، اور پھر وہ رک سکتی بھی نہیں ہے. تو کنسٹیٹیوشن کی منشا صدر کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. اگر وہ کل اگر وہ سائن کر لیتے تو شاید آج کی جو صورتحال ہے اسے ہم بچ جاتے. نہیں میں اس پہ نہیں ماضی میں اپلیکیبل کیسے نہیں، وہ ہو نہیں سکتا. صدر کا دیکھیں حضور، صدر کی اوقات صرف ایڈوائزری کی حد تک ہے. دے کین ڈیلے دا پروسیس بائی 10 days. دیٹ از اٹ. اس سے زیادہ صدر کی کانسٹیٹیوشن میں اس سے زیادہ صدر کی منشا نہیں چل سکتی. صحیح. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، ہمیں بریک لینی ہے. آپ نے اپنی جو آراء ہے قانونی اور آئینی اس سے ہمیں آگاہ کیا، بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے معاملہ کیا کسی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جا رہا ہے، برف پگھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اس کے حوالے سے بہت اہم تفصیلات رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کے سیاسی، آئینی، قانونی، معاشی، سیکیورٹی معاملات اتنے الجھ گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حل نکلے، یہ سلجھنے کی طرف بڑھیں، اور سلجھنے کے لیے کوئی بات چیت، ڈائیلاگ کیا ہو سکتا ہے. کسی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف یہ ملک بڑھ رہا ہے، بڑھنے کا امکان ہے. عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کچھ لب کشائی کی، اور آغاز یہاں پر سے ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، ابھی تو خیر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی ان کا چل رہا ہے خطاب، وہ بڑی دھواں دھار تقریر کر رہے ہیں. سپریم کورٹ، ان کے ججز جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کرپشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں چل رہا تو اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں جو اپنا خطاب کیا، اس خطاب کے چند آخری سیکنڈز میں وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں، سنیے ذرا.
عام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا، ہم سب کا پاکستان. اور آج جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکیورٹی، معاشی، اس کا حل یہی ہے. یونٹی اس کا حل ہے. ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں. اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند ہے. بلاول کہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، آخر کار جب لڑائی ختم ہوگی ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مذاکرات کے حوالے سے کیا موقف ہے، یہ بھی سن لیجیے. میں نے تو خیر ان کے ساتھ نہیں بیٹھا، ہماری ٹیم بیٹھے گی، لیکن بات تو صرف الیکشنز کی ہے. نیشنل ڈائیلاگ، یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑیں، پہلے تو آئیں الیکشنز کے اوپر. کوئی بات نہیں، ان سے کوئی قسم کا رابطہ نہیں ہے. آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ الیکشنز پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کسی سے بھی کر لیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن صرف اور صرف بات ہوگی تو الیکشنز پر ہوگی. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ان سے ذرا اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. اسد کیسر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے یہ خبر بھی آ گئی کہ جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، جو اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کی طرف سے انویٹیشنز بھیجے جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو کہ جو کانسٹیٹیوشن ڈے 10 اپریل کو منایا جا رہا ہے، 50ویں سالگرہ 1973 کے آئین کی، اس کے لیے سب کو انوائٹ کیا جائے گا. تو یہ کیا برف پگھل رہی ہے؟ اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی انویٹیشن مل رہا ہے. مجھے تو پتہ نہیں ہے. سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اسد کیسر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ دوبارہ کال ملا لیجئے. باسط صاحب جی، انویٹیشن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے 10 اپریل کے لیے. 10 اپریل تو دیکھیں نا، کل 4 اپریل بھی ہے، تو 4 اپریل اور 10 اپریل میں 5-6 دن بیچ میں آ جاتے ہیں. تو شک ہی رہے گا باسط صاحب. میں نہیں، کل کی ججمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کل کی ججمنٹ کیا آتی ہے. یا تو کوئی بیچ والا وائے میڈیا تلاش ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یا پیورلی آئین اور قانون کے مطابق چیز ہوتی ہے. تو مچ ہینجز آن. ویسے باسط صاحب کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا، کوئی درمیانی راستہ یا آئین اور آپ نے قانون. جو بیرسٹر رزاق صاحب بلائے تھے وہی کہہ رہے تھے بیلنسنگ ایکٹ، انہی نے لفظ استعمال کیا تھا، میں نے تو نہیں. نہیں، وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہونا یہ چاہیے، وہ آئین اور قانون کا کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہو سکتا ہے. نہیں، بیلنس پاسبلٹی کی بات انہوں نے کی تھی اپنی باسط صاحب. رائے دی ہے نا کہ ان کے خیال میں کوئی ایسا، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا 8 اکتوبر کو الیکشنز ہو جائیں گے دونوں. تو یہ تو کوئی بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہوا. بٹ ان اینی کیس اب دیکھنا یہی ہے کہ کل کیا ججمنٹ آتی ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ لائن پر واپس آ چکے ہیں. اسد کیسر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. سر، یہ بتائیے کہ انویٹیشن، ظاہر ہے آپ نے بتایا اور وہیں اسی وقت آپ کی لائن کٹ گئی کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کوئی انویٹیشن. اگر انویٹیشن آ جاتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا خان صاحب کو کہ کانسٹیٹیوشن ڈے ہم منا رہے ہیں 10 تاریخ کو اور چیف گیسٹ ہیں وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف، کیا عمران خان صاحب جائیں گے یا جانا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایجنڈا کیا ہے، میں اس پہ کیا کمنٹس کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جب آئیں گا تو اس وقت ہم اس پہ مشاورت کریں گے. لیکن ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ مسلسل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ضرورت اس بات کی، اس پہ ڈسکشن ہو، اس پہ ڈائلاگ ہو. اور یہ پہلی دفعہ اپوزیشن مذاکرات کی بات کرتی ہے جبکہ حکومت نہیں کر رہی ہے. اور ہم نے اس وقت جو ہے نا، حکومت، آپ نے شہباز شریف کی تقریر آج بھی سنی، اس دن اسمبلی میں بھی سنی، وہ جس طرح لہجہ استعمال کر رہے تھے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بس جس طرح اس کی ٹائم ہے وہ گزر جائے، حکومت میں وہ اپنے مزے کرے، اس کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
हम समझते हैं कि एक संजीदा डिस्कशन होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए। लेकिन असद कैसर साहब देखिए, वो भी तो पॉलिटिशियन है ना, वो भी तो यही चाहेंगे कि जब इंतखाबात होते हैं, जब भी होते हैं, वो दोबारा मुंतखब होके आएँ। तो आप नहीं समझते कि उनके इंटरेस्ट में भी तो कहीं है कि वो भी रिकन्सिलिएशन की फ़ज़ा पैदा करें PTI के साथ मिलकर? नहीं, बिल्कुल देखो, उसका हक है कि वो अपनी लिए इंतखाबी मुहिम चलाए, अपना मैनिफेस्टो आवाम तक पहुंचाए, और फिर आवाम का फैसला है कि आवाम जो फैसला करे। लेकिन अगर आप इस तरह चाहते हैं कि ना आप आवाम से रुजू करते हैं, न आवाम का कोई इसमें से है, और आप हुकूमत करना चाहते हैं, तो इलीगल है और इमोरल है। तो हम कहते हैं कि सबको जो है ना एक जैसे मौके मिलने चाहिए, जो ग्राउंड जो है वो सबके लिए यकसा हो, कोई जो है ना फेवरेटिज्म न हो, और जो आवाम फैसला करे उसको पे सब रिस्पेक्ट करेंगे। यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शन जरूरी है इस मुल्क में, ताकि हम आवाम से मैंडेट ले। ये जो अभी सब कुछ चल रहा है ना, इसका सिर्फ हल इलेक्शन है। मुझे बताओ और क्या रास्ता है? अभी अदालत पे आप देख रहे हैं कि जो सूरत बन गई है, बहुत अफसोसनाक है, और खासकर हमें इस पे अफसोस है कि जुडिशरी में इस वक्त जो तनाव चल रहा है, हमें इस पर बहुत अफसोस है, और ये मुल्क के लिए नेक्स्ट नहीं है। हम चाहते हैं जो भी फैसला हो वो जुडिशरी में कम से कम जो है ना, वो अगर कोई इशू हो तो वो पब्लिक में ना आए, वो उसके अपने इंटरनल इशूज पब्लिक में नहीं आना चाहिए। इस वक्त मुल्क की बका की जरूरत है। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि हम डायलॉग के लिए तैयार है, मुज़ाकरात चाहते हैं, और उसके लिए ये भी जरूरी है कि आइंदा जो भी इलेक्शन हो वो फेयर एंड फ्री हो, ताकि सबके उसके ऊपर इत्तेफाक हो। तो हमारा तो सिर्फ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, उसके मुताबिक जो है मामलात आगे बढ़े। शेख खान साहब ने ये कहा कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जजेस के ऊपर सवाल उठा लिए, मरीम नवाज साहिबा बराह रास्त हमले कर रही हैं जुडिशरी पर, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके अदालत के हवाले से तेवर बड़े ख़तरनाक नज़र आते हैं, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया जा रहा है। तो खान साहब ने कहा कि हम सड़कों पर निकलेंगे। क्या इसके हवाले से कोई तैयारी की जा रही है, कोई मुल्क गिर एहतजाज की कॉल, इस किस्म का कोई फैसला किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से? पहले तो हम अपने कानूनी जंग लड़ रहे हैं। जब कानूनी जंग अगर कोई इसमें मतलब कोई रुकावट डालता है, और कोई जो है अपनी मनपसंद फैसले चाहते हैं, और अगर जुडिशियल जो डिसीजन करे और उसको के ऊपर कोई रुकावट डालती है, तो हम डेफिनेटली अपनी जुडिशरी नहीं तो कल अगर कोई फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको बिल्कुल मंजूर होगा जो भी फैसला आए? देखिए, जो भी फैसला है बिल्कुल हमें मंजूर होगा। हम तो अदालतों को मजबूत करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अदालत जो भी फैसला करे, उसको अगर वो हमारे फेवर में आए या ना भी आए, हमें एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस फैसले से मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी बात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कर रहे हैं। तो असद कैसर साहब, आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है? वो फुल कोर्ट और लार्जर बेंच की बात भी कर रहे हैं। देखिए, मतलब अगर इस तरह आप बाहर से डिक्टेशन लेंगे ना, और बाहर से अब चीफ जस्टिस को बताएंगे कि आपने कैसे फैसला करना है और आपने अदालत को कैसे चलाना है, तो ये तो बिल्कुल मजाक है। ये तो कोई कभी हुआ नहीं। तो क्या दुनिया हमारे साथ हंसेगी कि हम अदालत के मामलात में भी इतने इंटरफेयर्स कर रहे हैं? तो ये अदालत जाने, अदालत का काम जाने। ये अदालत चीफ जस्टिस ने हमारे खिलाफ फैसला नहीं किया। ये जो हमने जो हमारी जो रूलिंग थी, उस रूलिंग को उन्होंने उड़ा दिया, और उन्हीं की वजह से इनकी हुकूमत बन गई। साल तो ठीक है, फैसले के ऊपर। असद कैसर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, एक सवाल मैं कर लूँगा। साल जो है वो पूरा होने को है, वो 9 और 10 अप्रैल को भी मार्शल लॉ की इसी किस्म की कोई धमकी थी, बता दें आप। मेरे नॉलेज में कोई नहीं थी, और न मेरे साथ किसी ने कॉन्टेक्ट किया था। और जो कुछ हमने किया, उस वक्त भी हमने एक मीटिंग की कि इमरान खान ने इसको चेयर किया, और तकरीबन रात 9 तारीख को कोई 10 साढ़े 10 बजे, और खान साहब ने फिर कैटेगरी की लिखा, जिसमें हमारी सारी लीडरशिप मौजूद थी, कि जो कानून के मुताबिक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके मुताबिक जो है ना आगे इकदाम की जाए। तो हमने जो कुछ किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल मंगल 4 अप्रैल
पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरह दस्तूर पर क्या फ़ैसला आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, चीफ जस्टिस और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला इस मामले को सुलझाएगा, या फिर जो PDM और उसमें शामिल जमातें मज़ीद उलझाना चाहती हैं तो वो उस उलझाने में कामयाब होंगी। इस हवाले से ज़ाहिर है कि कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। मुझे एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।